جناب سوال یہ تھا کہ خدا کا ہدایت کا قانون کیا ہے. سبجیکٹو ٹاپک ہے. ہر انسان اس کو اپنی طرح سے آنسر کر سکتا ہے اور آنسر کرنے کا حق ہے، کیونکہ خدا کا پیغام جس طرح سے انسان نے سمجھا، ہر انسان نے اپنے انداز میں اس کو سمجھا، پہچانا. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ ہدایت کے قانون کو اپنی طرز پر اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق دیکھے اور سمجھے. چونکہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے تو میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر شے، چاہے وہ چرند پرند ہیں، وہ پودے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان سب میں جو سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان ہی ایک بہترین ہدایت کا ذریعہ رکھے ہیں. بالکل ابھی ہم چھوٹے لیول سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، آپ خیر لینا چاہیں، آپ خدا کو محسوس کرنا چاہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کے آس پاس کا ماحول، آپ درخت دیکھتے ہیں، درخت پہ لگے پھل دیکھتے ہیں. کوئی تو ہے جو ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا تناور درخت پیدا کرتا ہے، پھر اس پہ پھل لگاتا ہے. شاید اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو شاید ایک درخت ہی خدا کے ہونے کی جو نشانی ہے یا جو ہدایت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ پودے کی بات نہیں سمجھتے ہیں. آپ آگے چلیے. کس طرح سے ایک مرغی سردی میں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے تلے رکھتی ہے. یہ کون ہے جس نے اتنی چھوٹی سی مرغی کو، اتنے چھوٹا سا ذہن رکھنے والی مرغی کو یہ بتایا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھے گی تو وہ محفوظ رہیں گے. چلیں یہ تو پھر بھی ایک بڑا پرندہ ہے. چیونٹی کی ذکر کر لیں. ایک چیونٹی آپ دیکھ لیجئے، وہ کس طرح سے اپنا گھر بناتے ہیں، وہ کس طرح سے ان کا رہنے سہنے کا معاملہ ہوتا ہے. کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس کو کس طرح رہنا ہے. چلیں آپ یہ بھی نہیں سمجھتے. پھر اشرف المخلوقات انسان. اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے بندے ڈال دیتا ہے جو آپ کو ہدایت دیتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ ہدایت صرف اچھے آدمی سے ملتی ہے. بات تھوڑی ڈیپ ہوگی، کوشش کریں کہ آپ اس کے کور کو سمجھ سکیں. ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہدایت ہمیں صرف اس بندے سے مل سکتی ہے جو خود ہدایت یافتہ ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ سبھی مجرم نہیں ہوتے قید خانے میں. سبھی مجرم نہیں ہوتے قید خانے میں. کبھی زندان میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں. تو کبھی کبھار زندگی کا سب سے بڑا سبق، سب سے بڑی ہدایت آپ کو اس شخص سے نصیب ہو سکتی ہے، اس کی ایک بات سے، اس کے ایک ایکٹ سے، اس کے ایک جملے سے، جو شاید آپ ساری زندگی کتابیں پڑھتے رہیں تو شاید آپ کو نصیب نہ ہو. تو اپنے آس پاس انسانوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے انسان آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے. اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. کبھی ان انسانوں کو لے کر آپ کا برا ایکسپیرینس رہے گا، دکھ کا ایکسپیرینس رہے گا، درد کا ایکسپیرینس رہے گا، لیکن وہ آپ کو سکھائیں گے کچھ. وہ آپ کو خدا کے قریب کرنے میں، ہدایت حاصل کرنے میں مدد کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت اچھے ہوں گے، بہت ہی بہتری آپ کی زندگی میں لائیں گے، پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں لائیں گے اور آپ کو مدد کریں گے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اب جب آپ نہ پودوں سے ہدایت لیتے ہیں، نہ جانوروں سے ہدایت لیتے ہیں، نہ اشرف المخلوقات انسانوں سے ہدایت لیتے ہیں، تو پھر جو اشرف المخلوقات، جو انسان میں بھی بہترین تخلیق، جو محبوب بن گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر
آپ کے دل میں خدا یہ بات ڈالتا ہے کہ پڑھو نبی کی زندگی کو، پڑھو ان لوگوں کو جو کہ نبی کی زندگی پر چلے. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اپنے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے جھوٹ جو بچپن میں آپ کو سنائے جاتے ہیں وہ رد ہوتے ہیں. بہت سارے سچ جن کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کو رد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ ہدایت پا جاتے ہیں. پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر خدا دیکھتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے یہ بالکل آخری صف پہ جا کھڑا ہوا ہے. نہ اس کو چرند پرند میرا حوالہ دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نہ ان کو پودے پھل پھول میرا حوالہ دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نہ اس کو اس کے نبی کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو کسی ولی کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو کسی فقیر کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن خدا چونکہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کا پیار یہ ہوتا ہے کہ بچہ جتنا بھی نااہل اور نافرمان ہو، ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف لے آؤں. بیٹا نشہ کرتا ہے، بیٹا نافرمانی کرتا ہے، بیٹا لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بیٹا کماتا نہیں ہے، بیٹا جوا کھیلتا ہے، بیٹا جھوٹ بولتا ہے، بیٹا لالچی ہے. یہ تمام تر خامیاں ہونے کے باوجود ایک ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا سیدھے رستے میں آئے اور میرے قریب رہے. اب دوسری طرف جو ذات ہے وہ ہے جو 70 ماؤں جتنا آپ سے پیار کرتی ہے. اب جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ چرند پرند سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے، آپ پودوں سے پھل پھول سے کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ ولی اللہ سے کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ تو رہے ہیں، آپ ان کے نام کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، آپ ان سے محبت کے دعوے دار، ان کے عشق پر مر مٹنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کے اصولوں پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اب آخری راستہ جو بچتا ہے وہ یہ بچتا ہے کہ خدا آپ سے کہتا ہے کہ اب میں تجھے بتاؤں گا میں کون ہوں. اب خدا کے جو ملنے کا طریقہ ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت دردناک ہے. چونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. خدا وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ الگ ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے الگ ہے. اب ظاہر ہے جب اس نے آپ کے دل میں قیام کرنا ہے تو وہ آپ کے دل میں موجود ہر بت کو توڑے گا، چاہے پھر وہ لالچ کا بت ہو، چاہے وہ غرور کا بت ہو، چاہے وہ کسی محبت کا بت ہو. وہ بری طرح آپ کے دل کو توڑ دے گا 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کو بری طرح توڑ کر انل حق سے صدا دے گا کہ ہاں ہے تیرا کوئی میرے سوا. کہاں پر ہیں وہ تیرے دوست جن کے لیے بہت دفعہ تو نے میرے حکم کو توڑا کیونکہ دوست ناراض نہ ہو جائیں. آج بلا ذرا اپنے دوستوں کو، آج تو تنہا کھڑا ہے. کہاں ہیں تیرے بیوی بچے، کہاں ہیں تیرے باقی رشتہ دار جہاں پر میرا حکم لاگو ہوتا تھا، تم میرے حکم کو پس پشت ڈال کر ان کی خواہشیں پورا کرتا رہا. آج بلا وہ کہاں ہے، آج دیکھ تو تنہا کھڑا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ اللہ آپ کو بری طرح توڑ کر آپ کے دل کو، ہر محبت کا جو بت آپ نے اپنے دل میں سجا رکھا ہے اس کو پاش پاش کر کے آپ سے پوچھے گا ہے کوئی تیرا میرے سوا. اور آپ پھر کہیں گے نہیں خدا کوئی نہیں ہے جو مجھے تیری طرح محبت دے سکے، جو مجھے تیری طرح چاہت دے سکے، جو مجھے تیری طرح اپنا سکے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ وہ اپنی طرح کا ایک ہی ہے تو وہ کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ کسی کے ساتھ نہیں سمائے گا. تو اس لیے وہ آپ کے دل میں موجود ہر بت کو توڑے گا اور پھر وہاں پر اپنی بنیاد رکھے گا اور وہاں پر قیام شروع کرے گا. اب یہاں پر ایک بات بہت زیادہ باریک ہے، سمجھنے والی ہے اور عجیب ہے.
میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے گناہ گاروں کی جو قسمت ہے اس پہ رشک آتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی گناہ گاروں کی قسمت پہ بھی کوئی رشک کرتا ہے. گناہ گاروں سے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کر, گناہوں سے ان کی جان چھڑا, ان سے پناہ مانگتے ہیں. مجھے ان کی قسمت میں رشک آتا ہے 2 وجہوں سے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی نظر میں ہوتا ہے. تمہیں یہ ڈر ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. میری یہ چاہت ہے کہ خدا دیکھتا رہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی نظر میں ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے, اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کبھی کبھار کوئی شخص بے ہدایت ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ کسی کے لیے ہدایت کا رستہ بنا ہوتا. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں, کبھی کبھار کوئی شخص بے ہدایتہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے بے ہدایت ہونے کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آیا ہوتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, تھوڑی سی گراس روٹ لیول ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. سلمان خان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں, چھوٹے چھوٹے کیسز آپ کے اوپر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کبھی آپ کے پاس یہ کیس ہے کہ آپ نے ایک ہرن کا شکار کر دیا, ٹھیک ہے انسان کی جان جتنی قیمتی ہے اتنی ایک اینیمل کی جان بھی قیمتی ہے, لیکن ایک ایسے شخص کو جس نے ہزاروں جانوں کو بچایا ہو, اگر اس نے شکار کھیلتے ہوئے ایک ایسا جرم کیا ہے تو ظاہر ہے وہ ایسا جرم نہیں ہے جس کی پاداش میں اس کو 6 یا 7 سال جیل رکھا جائے. اسٹل آئی ایم سیئنگ کہ اینیمل رائٹ اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح پھر ایک ان کا روڈ ریج کا کیس ہے جس میں انہوں نے گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھا دی اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے ایک بات کہی جو کہ میری بات کو سیکنڈ کرے گی اور شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو. انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کافی بلیسڈ ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, کیونکہ میری وجہ سے بہت سارے نوجوان شاید کالے ہرن کا شکار نہ کریں, یا میری وجہ سے بہت سارے نوجوان تیز گاڑی نہ چلائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا یار اگر سلمان خان پکڑا جا سکتا ہے تو پھر ہم کون ہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو کبھی کبھی آپ کو کوئی شخص بے ہدایت نظر آتا ہے تو اس سے گھن نہ کھائیں, اس سے جی نہ چرائیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کی ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہو. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے پتہ چلا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے. جب سے پتہ چلا ہے یار لباس بشر میں ہے. آپ آس پاس دیکھیں, آپ کو خدا نظر آئے گا, آپ کو خدا محسوس ہوگا. آپ تنہا نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ آپ کا ہے, آپ اس کے ہیں. جتنا بھی گناہگار آپ ہو جائیں آپ اس کے ہیں, وہ آپ کا ہے. اس سے تعلق قائم کیجیے, اس سے تعلق قائم کیجیے.